فرانس کو ایٹم بم کیسے بنے؟ عام طور پہ جب کوئی ملک ایٹم بم بناتا ہے تو وہ کسی ایسے دشمن ملک کا ذکر کرتا ہے جس کی وجہ سے یا جس کے خطرے کی وجہ سے پہلا ملک ایٹم بم بناتا ہے۔ تو فرانس کو ایسا کس سے خطرہ تھا؟ ہمیں پتہ ہے کہ 1945 کے بعد کولڈ وار شروع ہو گئی تھی، جس کے اندر امریکہ، فرانس، انگلینڈ، جرمنی اور ویسٹرن یورپ ایک طرف، جبکہ دوسری طرف سوویت روس اور اس کے ساتھی ملک تھے۔ اب فرانس کے دفاع کے لیے امریکہ اور انگلینڈ نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ جب بھی فرانس کو ضرورت پڑے گی تو فرانس کو ایٹم بم دے دیے جائیں گے، اور فرانس اپنے اوپر ہونے والے کسی بھی سوویت حملے کی صورت میں وہ ایٹم بم سوویت روس کے اوپر مار سکتا ہے۔ اور اسی بات کی وجہ سے فرانس نے اپنا ایٹم بم پروجیکٹ ڈیولپ نہیں کیا، لیکن سول مقاصد کے لیے ایٹمی ریسرچ لیبارٹری ضرور قائم کی اور اپنا پہلا ایٹمی ریکٹر بنایا 1950 کے اندر، اور فرانس نے کئی ایٹمی ریکٹر بنا کے لگائے۔ لیکن امریکہ کا وہ وعدہ کہ فرانس کی ہر مشکل میں امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہوگا اور اس کو سپورٹ کرے گا، یہ تب ششہ پنج میں پڑ گیا جب 1956 کے اندر سوئز کنال، جو کہ فرانسیسی اپنی ملکیت سمجھتے تھے، اس کے اوپر مصر نے قبضہ کر لیا۔ سوئز کنال مصر کے اندر سے ہی گزرتی تھی اور اصولاً مصر کے لوگوں کا اس پہ حق تھا۔ اب فرانس نے سوئز کنال کے علاقے میں تقریباً 150 سال سے قبضہ بھی کیا ہوا تھا اور اس نے سوئز کنال بنائی بھی تھی۔ سوئز کنال ایشیا اور یورپ کے درمیان سب سے چھوٹا اور سستا ٹریڈ روٹ تھا، جس پہ بڑی آسانی سے تجارت کی جا سکتی تھی۔ اب جب مصر نے جمال عبد الناصر کی زیر صدارت سوئز کنال کو نیشنلائز کر دیا تو اس کا سارا منافع مصر کو جانا تھا اور مصر کے پاس تمام کنٹرول آ جانا تھا۔ مصر نے پہلے حصے میں تو بڑی کامیابی سے قبضہ کر لیا، لیکن اس کے بعد فرانس اور انگلینڈ کے کمانڈوز نے حملہ کر کے سوئز کنال چھین لی۔ لیکن امریکہ نے خاص طور پہ فرانس کو سپورٹ کرنے سے انکار کر دیا اور ان کو کہا کہ سوئز کنال کا علاقہ چھوڑ دیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ عالمی طور پہ سوویت یونین اور دوسرے ملکوں کا شدید دباؤ تھا کہ کسی بھی قسم کی امریکی یا یورپی مداخلت کے بعد روس بھی اپنے ایٹمی ہتھیار لے کے میدان جنگ میں آ جائے گا۔ تو ایسے صورت میں امریکہ نے فرانس کو کسی بھی قسم کی مہم جوئی کرنے سے گریز کرنے کا کہا۔ یہاں پہ کچھ کردار امریکہ کی کانگریس کا بھی تھا۔ امریکہ بیسیکلی اپنے آپ کو جب ریپبلک یا جمہوریت کہتے ہیں تو وہ جمہوریت کے اصولوں کی طرف ہی چلنا چاہتے تھے۔ امریکہ خود ملکوں پہ قبضہ نہیں کرتا، بلکہ امریکہ ان ملکوں کے اندر ڈکٹیٹرشپ کھڑی کر دیتا ہے جو کہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، یا پھر حکومتوں کو اس طرح پیسہ دیتا ہے کہ وہ امریکہ کی سائڈ لیتے ہیں۔ امریکہ خود بڑی فوج لے کے ڈائریکٹ کسی ملک پہ حملہ کر کے قبضہ نہیں کرتا، کم از کم تب تک امریکہ کی یہ پالیسی تھی، اور اس وجہ سے اس نے انگلینڈ اور فرانس کے طریقوں کو روایتی اور پرانے کہا اور انہیں سوئز کنال کا قبضہ ختم کرنے کا کہا۔ اس بات کی وجہ سے فرانس کو بہت بڑا جھٹکا لگا، کیونکہ فرانسیسی یہ سمجھتے تھے کہ امریکہ انہیں ہر حال میں سپورٹ کرے گا۔ لیکن جب امریکہ نے فرانس کو سپورٹ نہیں کیا تو اس نے ان پہ سوچ کے کئی دروازے بھی کھول دیے کہ آئندہ ہونے والے کون کون سے مسئلے کے اندر امریکہ انہیں نہیں سپورٹ کرے گا۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جب سوویت یونین یورپ کے اوپر حملہ کر دے گی اور ایٹم بم کا استعمال کرے گی تو تب امریکہ اور انگلینڈ اپنے مفادات کی خاطر ایٹم بم کا استعمال شاید نہ کریں۔ تو ایسے صورت میں فرانس کیا کرے گا؟ اب یہ فرانس کی لیڈرشپ کا خیال تھا کہ فرانس کو اپنی بقا کے لیے ایٹم بم ہر صورت چاہیے تھی، وہ اپنے اتحادیوں اور اپنے دوستوں کے اوپر ریلائی نہیں کر سکتا تھا، اور اسی وجہ سے فرانس نے اپنا ایٹم بم پروگرام شروع کیا اور 60 کی دہائی میں الجیریا میں پہلا ایٹمی تجربہ بھی کیا۔ لیکن امریکہ شروع سے ہی فرانس کے ایٹمی پروگرام کے خلاف تھا، اور امریکہ نے شروع سے ہی فرانس کو ایٹم بم بنانے سے منع کیا، کیونکہ امریکی یہ چاہتے تھے کہ امریکی اتحادی ایٹم بم صرف تب بھی استعمال کریں جب امریکی مفادات پہ ضرب لگتی ہو، اور اس معاملے میں انگلینڈ خاص طور پہ امریکہ کے ساتھ تھا، جبکہ فرانس اپنے ایٹم بم بنانے کے بعد کل کو کیا پلان شروع کر دے یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ اسی وجہ سے امریکہ نے اس کی مخالفت بھی کی، اور اسی بات کو اگر آج کے تناظر میں دیکھا جائے تو شاید یہی بات یوکرین پہ فٹ آتی ہے۔ تو یوکرین جس کے پاس 5000 سے 7000 ایٹم بم تھے 1990 کے اندر، وہ اس نے چھوڑ دیے تاکہ وہ امداد لے سکے، عالمی طور پہ اور ترقی کر سکے۔ اور آج روس نے یوکرین پہ حملہ کیا ہوا ہے، پہلے 2014 میں کرائمیا پہ قبضہ کر لیا تھا، اور آج یوکرین کے اوپر خود روس قابض ہونے جا رہا ہے۔ اور یوکرین کی کہانی بھی کچھ ایسی ہے کہ یوکرین روس کے خلاف نیٹو اور امریکہ سے امید کر رہا تھا کہ وہ یوکرین کی مدد کریں گے یوکرین کے دفاع کے لیے، لیکن نیٹو نے کوئی مدد نہیں کی۔ کسی بھی ملک کو اپنی بقا اور مفادات کے لیے جب لڑنا ہو تو اسے اپنے ہتھیار اور اپنی فوج پہ ہی ریلائی کرنا چاہیے۔